کے مناسبت سے جو ہو سکے گا وہ آپ کو سناؤں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ اور یہ سورہ شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین شریف ہے۔ جو ایک دفعہ پڑھے اسے 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دن کا آغاز سورۃ یاسین شریف سے شروع کیا جائے تو ایمان کے اندر تیقن بڑھتا ہے، اور اس سے دن کے آغاز سے جب سورۃ یاسین شریف شروع ہوتی ہے تو دن کے معاملات کے اندر رحمت برکت آ جاتی ہے۔ اور جب کوئی بندہ مرنے کے قریب جا پہنچے تو اس کے سامنے بھی کہا کہ سورۃ یاسین شریف حضور نے فرمایا پڑھا کرو، نہیں کہ قرآن شریف پڑھنے سے اس کی موت آسان ہوگی، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ سورۃ یاسین شریف میں معاد اور آخرت کے جو اسبات ہیں جب وہ سنے گا تو اس کا ایمان تھوڑا پختہ ہوتا چلا جائے گا، تو پھر اس کے ایمان کے اندر ایک قوت آ جائے گی جس سے اس کو بڑا فائدہ ہوگا مرنے میں۔ تو دوسرا رکوع ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کہانی ہمارے لیے پیش فرمائی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، محبوب آپ ان کو اس بستی کی، اس شہر کی کہانی سنائیں۔ اور انسان کی طبع میں بھی رکھا گیا ہے کہ انسان کا رجحان ملان طبع میں رکھا گیا کہ کہانی سے بڑا ہے۔ تو اس سے آگے پھر چلو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک بستی تھی جس کا نام انطاکیہ تھا، شام کے غربی علاقے میں واقع تھی۔ وہاں اللہ نے 2 رسول بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ لوگ بڑے خوشحال تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے خوش تھے۔ اللہ نے وہاں 2 رسول بھیجے، سورۃ یاسین شریف ہے۔ تو دوسرے پھر 2 رسولوں کی انہوں نے تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف تیسرا رسول بھیجا۔ اور اب قرآن کی زبانی بھی سنو اور قرآن کی بولی بھی سنو کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان کو انطاکیہ کی کہانی سناؤ۔ وَإِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے تھے۔ وَإِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، پہلے ہم نے ان کے پاس 2 رسول بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ پھر اللہ نے کہا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے پھر تیسرا رسول بھی بھیجا۔ تو ان رسولوں نے کہا جا کے فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ تو قَالُوا مَا أَنْتُمْ، قرآن اب وہ کہنے لگے، وہ آگے سے جواب کہنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے رسول ہیں بھیجے ہوئے تمہاری طرف۔ تو انہوں نے کیا کہا، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، وہ کہنے لگے تم تو نہیں ہمارے جیسے بشر ہو۔ یہ ان بدبخت قوم کا یہ رویہ رہا، یہ مزاج رہا ان کا کہ وہ رسولوں کو اپنی طرف مناسبت کر کے بشر کہہ کے پیغمبروں سے روشنی لینے اور نور لینے کے بجائے ان کی تکذیب کر دیتے تھے۔ اور وہ تکذیب رحمتوں اور برکتوں اور ان کے سینوں سے پھوٹتی ہواؤں اور ان کے دامن سے پھیلے ہوئے انوار ان سے وابستہ ہونے، ان سے فائدہ اٹھانے، ان سے روشنی لینے کے بجائے ان کو
تکذیب کر کے ان کو اپنے طرح بشر کہتے، اور معاملہ یہی کہ تم تو ہماری طرح ہو، تمہارے بال بچے بھی ہیں، ہمارے بال بچے بھی ہیں، تم بازار میں آتے ہو جاتے ہو، سودا صرف خریدتے ہو، ہم بھی اسی طرح ہیں، اور تمہارا شادی کرنا، تمہارا بیاہ کرنا، تمہارے رہن سہن، تمہارے گھر بار ہمارے طرح ہیں، تم تو ہماری طرح ہو۔ تو وہ جب تکذیب کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما انزل الرحمن من شیء، پھر انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، رحمان نے تمہاری اوپر کچھ نہیں اتارا، ان انتم الا تکذبون، تم نرے پرے جھوٹے ہو۔ جب یہ بات انہوں نے کہی، جھٹلا دیا، تو پھر انہوں نے بھی کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ بولے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ تو جب بندہ شریف ہوتا ہے نا تو اس کا یہی انداز ہی ہوتا ہے کہ وہ نرم مزاج ہوتا ہے۔ تو جب آگے سے کچھ کہنے والے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کتے نے کاٹا، تو وہ شام کو جب گھر آیا تو رات کو وہ کرا رہا تھا، تو اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، باپ کرائے جا رہا تھا، بار بار کرائے جا رہا تھا، تو بیٹی نے جواب دیا اس شخص کو، بابا بابا تو دندانہ داری، جب کتے نے تجھے کاٹا تھا تو تیرے دانت نہیں تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا بیٹا جب کتا کاٹتا ہے تو اسے آگے سے کاٹا نہیں جاتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہوں نے جھٹلایا، تو پھر رسولوں نے کیا جواب دیا؟ وہ نرم مزاج لوگ اور شریف لوگوں کا یہی انداز ہوتا ہے، قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہ تم بولے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب یہ بات، ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی تم مانو یا نہ مانو، ہمارے رب نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو ہم رسول ہی ہیں، تمہارے ماننے سے نہ ماننے سے کوئی فائدہ نہیں جب ہمارے رب نے ہماری تصدیق کر دی۔ تو اسی کے ساتھ اگر مثال لگاؤ تو یوں لگتا ہے کہ جب اس شریف سے کچھ سید سادات، یہ جد امجد تھے، سادات پہنچے راول پنڈی، تو سید جو تھے وہاں کے رہنے والے، انہوں نے سارے سید آئے کہ انہوں نے آ کے تصدیق کرائی اپنے شجروں کی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب جو ہے وہ نہ گئے، تو کسی نے کہا کہ پیر صاحب سارے لوگ آئے ہیں، سارا زمانہ آیا ہے، اپنے شجروں کی تصدیق کروا رہے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ تو پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں وادی ہمراہ میں تھا، میری سنتیں عصر کی قضا ہو گئی، میری آنکھ لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی، حضور نے فرمایا سید ہو کہ سنتیں عصر کی چھوڑتے ہو۔ تو مجھے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں سید ہوں، اب تصدیق کرواؤں نہ کرواؤں، ان کی تصدیق ہی کافی ہے۔ تو جب رسول آئے تو رسولوں نے یہی بات کہی کہ تم مانو یا نہ مانو، ہمیں ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم رسول ہیں۔ پھر انہوں نے جب پیغام پہنچا دیا تو کہا وما علینا، قرآن کہتا ہے الا البلاغ المبین، جب کوئی بندہ تبلیغ کرے، اپنا پیغام حق پہنچا دے، تو پھر یہی کہے وما علینا، ہمارے پاس جو ذمہ تھا، ہمارے اللہ کا بھیجا ہوا حق تھا، وہ ہم نے حق تمہارے پاس پہنچا دیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، وہ بولے کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، منحوس کی مناسبت کر دی، لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم وليمسنکم، ضرور ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، اور بے شک منا عذاب علیم، ہمارے ہاتھوں سے تم دکھ جاؤ گے، مارے جاؤ گے، تکلیف میں آ جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا، پھر رسولوں نے قالوا طائرکم معکم، انہوں نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں ان رسولوں کی وجہ سے، جب کوئی گر پڑتا یا بارش نہ ہوتی تو وہ کہتا ہے ان کی وجہ سے، ساری ان کی طرح مناسبت کر دیتے۔ مگر رسولوں نے کیا کہا؟ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، انہوں نے فرمایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ،
آئن ذکر تم کیا اس پر بکتے ہو تو کہ ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں، تمہیں تذکیر کرنے آئے ہیں، اور جس کے دل کے اندر چور ہوتا ہے اور اسی کو جو ہے تذکیر تبلیغ تکلیف دیتی ہے، تو ہمارا جو جواب تم بل انتم قوم مسرمون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ مگر اس کے ساتھ اور بات سمجھانے کے لیے اتنی بات کرنے کے بعد میں وضاحت کرتا ہوں۔ وضاحت یہ کہ جب رسول آئے تھے ان کے پاس، انہوں نے انکار کیا۔ انکار کی کیا وجہ تھی؟ انکار کی وجہ یہ تھی کہ جب بندے کو اپنا آپ بدلنا پڑتا ہے، جب اس کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، جب اس کے جو فائدے ہوتے ہیں اس کو نقصان پہنچنے لگتا ہے، تو بندہ پھر یہ انسان ہی ایسا ہے نا، خواہشات کا جب جنازہ اٹھانا پڑے اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلاً کہ ایک بندہ حرام کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا چلا جاتا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں، اس کی طبع کے اندر یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں۔ اب اس کا مشکل تب ہوگی اس کے لیے جب کوئی بندہ آ کے اس کام سے اسے روکے گا۔ مثلاً کہ جب رسول آئے تھے تو رسولوں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کو ایک مانو، حرام چھوڑ دو، حلال کو اپناؤ، زنا کو چھوڑ دو اور شراب کو چھوڑ دو۔ یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑنی پڑتی تھی۔ جب ان کو مفادات کے اندر ان کی زد پڑتی تھی، پھر وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، مفادات پہ زد پڑتی تھی۔ آج بھی ہمارا رویہ یہی ہے، آج بھی رویہ یہی ہے کہ 80 سال 70 سال قرآن کی نوکری کرنے والے، حدیث کو سنانے والے، قرآن کو بیان کرنے والے، وہ جب بیان کرتے ہیں تو 30 بندے 20 بندے ہوتے ہیں، اور جب بندہ ایک جگہ کے اوپر دھونی لگا کے اور وہاں پہ اپنے جادوگری دکھاتا ہے، تویز گنڈے کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور اس کی طرف کم آتے ہیں، تو پوچھتے ہیں لوگ یار اس طرف نہیں آتے، لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ وہاں مفادات پہ زد نہیں پڑتی، یہاں مفادات پہ زد پڑتی ہے۔ یہاں اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، وہاں اپنے آپ کو بدلنا نہیں پڑتا۔ اصل بات یہی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے کہ وہ یہی کہتا ہے کہ پیر ایسا ہو، تویز لکھ دے، میرا کام ہو جائے، مجھے نماز کا نہ کہہ دے گئی، مجھے کسی قرآن کی تلاوت کا نہ کہہ دے، مجھے اپنے آپ کو نہ بدلنا پڑے۔ آج طبیعت کے اندر یہ چیزیں رچ بس چکی ہیں، اندر سما چکی ہیں، جیسے ان لوگوں کے اندر سمائی تھی اور آج ہمارے اندر بھی سما چکی ہیں۔ آج اس طرف تو دیکھتے ہو جو قرآن کہتا ہے، اس طرف بھی دیکھو، وہی قرآن اس طرف بھی تمہیں اشارے کر رہا ہے کہ ان کی طرح نہ بن جانا، کہیں تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نہ آ گرے کہ تم پھر تباہ و برباد ہو جاؤ، تمہیں وہ قیادتیں، تمہیں وہ اچھے لوگ نہ ملیں، تمہاری طرف رہنمائی کرنے والے وہ اچھی قیادتیں، اچھے لوگ، اچھی حکومت، اچھے حکمران، اچھے اللہ کے ولی جو تمہارے پاس اچھائی کے لیے آئے تھے، اچھائی کی دعوت دیتے تھے، اچھا کام کرتے تھے۔ آج اگر غور کرو تو تمہارے سامنے بھی یہ ہو رہا ہے کہ حکومت کے اندر وہ چیز نہ رہی، حکومت کے اندر وہ اچھے لوگ نہ رہے، اور برادریوں کے اندر وہ اچھے لوگ نہ رہے، اور ہمارے بھائی چارے کے اندر جو ہمیں سیدھی راہ کے اوپر سیدھا چلاتے تھے اور اگر ہم سے برا ہوتا تھا ہمیں روکتے تھے، آج ہماری من مانی چلنے لگی، ہماری خواہشات جو ہیں وہ پوری ہونے لگی۔ ہم جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کے اوپر کچھ نماز پڑھی نہ پڑھی، کچھ زکوٰۃ دی نہ دی، حج کو گئے نہ گئے، اچھا کیا برا کیا، کوئی حق سچ کہنے والا ہمیں نہیں، کیونکہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ حق سچ کہنے والے ہم سے دور چلے گئے، اور یہی بات ان کے ساتھ بھی ہوئی تھی جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کر دی، بجائے ان سے وہ تو چراغ تھے روشنی کے، اور ان چراغوں سے بجائے روشنی لینے کے ان کو پتھر مار کے توڑ دیا۔ جب اپنے ہاتھوں سے توڑ بیٹھے تو پھر بعد میں ان کو پچھتاوا آیا۔ یہ قرآن کی بولی آگے سنو۔ وہ ایک بندہ تھا جو تبلیغ کرتا تھا، تبلیغ کے لیے ان کی طرف آیا۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، جب وہ رسول آئے تھے تو انطاکیہ میں داخل ہونے سے پہلے اس حبیب نجار نامی شخص سے ملے تھے، تو وہ 70 سال سے اس کو مرض تھی، برس کی مرض تھی، وہ 70 سال بیماری کے اندر مبتلا تھا، جس کی وجہ سے وہ
پریشان تھا۔ جب وہ آئے رسول تو دعوت دی تو انہوں نے کہا تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے؟ تو رسولوں نے کہا ہمارا خدا تمہیں جب 70 سال سے تو دعائیں مانگتا ہے، شفا مانگتا ہے، تمہارے بتوں نے نہیں دی، ہمارا رب جو ہے ایک پل میں تجھے شفا عطا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں ایمان لے آؤں گا اگر مجھے شفا ہو گئی۔ تو ایک رسول بھی ہاتھ اٹھا دیتا تو اسے شفا مل جانی تھی، مگر جب تینوں رسولوں نے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو حبیب نجار کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ جب وہ ایمان لے آیا تو وہ اللہ کی دعوت، اللہ کے ذکر و اذکار میں وہ غار کے اندر عبادت کرتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ رسول جو ان کو حق بات بتانے آئے تھے، ساری قوم باہر نکل آئی اور ساروں نے پتھر ہاتھ میں اٹھائے، کسی نے چھرا، کسی نے کلہاڑی اٹھائی، کسی نے پتھر اٹھائے، ساری قوم رسولوں کو قتل کرنے کے اوپر تلی۔ تو اس شخص کو جب پتہ لگا وہ دوڑا ہوا آیا، وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعی، ایک شہر کے کنارے سے ایک مرد دوڑا ہوا آیا، کہا قالا، قوم سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم تم ان رسولوں کو مارنے چلے ہو، میں کہتا ہوں کہ ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کے قدم چومو، ان کا کہا مانو۔ اگر ان کا کہا مانو گے، ان کی اتباع کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے کہا تبلیغ کرنے کے بھی اسٹائل ہوتے ہیں، وہ اسٹائل سے کہنے لگا، وہ مرد تھا، دلیر تھا۔ آج اگر کوئی بندہ تبلیغ کرتا ہے تو وہ اونچی بات میں بات نہ کر سکے، اگر نرم انداز میں کرے تو لوگ کہتے ہیں یہ گالیاں نہیں دیتا، یہ اچھے طریقے سے تبلیغ نہیں کر پاتا، یہ حکمت چھوڑ دی لوگوں نے۔ اس کو حکمت نہیں کہتے، حکمت یہ ہے کہ لوگوں تک تو اپنی بات پہنچا دے۔ اور آج کل تو اسی طرح تبلیغ کی جا رہی کہ اپنے سننے والوں کو کوسنے دیتے ہیں کہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے ہو، اس طرح کیوں نہیں بیٹھتے ہو، میری طرف کیوں نہیں دیکھتے ہو، کہ یہ تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں، یہ تو تیری ایک ایک بات سن رہے ہیں۔ وہ کافروں کو جو تبلیغ کرنے آیا تھا اس کا اسٹائل دیکھو کہ جو قتل کر رسولوں کو قتل کرنے جا رہے تھے اس کا انداز بھی دیکھو کہ اس نے ان کو کیسے تبلیغ کی، اس کی تبلیغ کرنے کا انداز دیکھو۔ وہ کہتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلون، میری قوم تم رسولوں کو مارنے چلے ہو، میں کہتا ہوں کہ ان کی اتباع کرو، ان کو پتھر نہ مارو، ان کے کہنے کے اوپر چلو، یہ سیدھے راہ کے مسافر ہیں۔ آگے فرمایا اتبعوا من لا یسألکم، تم ان کی اتباع کرو جو تم سے کچھ لیتے بھی نہیں ہیں اور تمہیں راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ حق ہے، وہ حق راستے پر ہیں، وہم مہتدون، وہ حق راستے پر ہیں، تم سے کچھ لیتے نہیں ہیں، نہ لالچ رکھتے ہیں، نہ تمہارے پاس کوئی سوال لے کر آتے ہیں، وہ تو سیدھی راہ کے مسافر ہیں، وہ تمہیں حق کی طرف بلاتے ہیں، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ پھر آگے اس نے کیا کہا، وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، کہا مجھے کیا ہے کہ اس کی بندگی میں کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس کی تبلیغ کرنے کا اسٹائل دیکھو، وہ کہتا ہے کہ میں اس کی بندگی کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں اسے کیوں نہ پوجوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ کہا کہ ان کی طرف اشارہ کر کے بات نہیں کر رہا، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی بندگی کیوں نہیں کرتے ہو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ یہ کہتا تھا اس کی بندگی میں کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ اس کی طریقہ تھا اس کا کہ کہا کہ ان کی طرف بات پہنچانے کا، ان کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ بات نہ پہنچا سکتا، اگر وہ اس طریقے سے بات کرتا پتھر سارے برس جاتے، بات نہ کر پاتا، اس نے بات ساری کہہ ڈالی۔ وہ کہتا ہے اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، وہ کہتا ہے کیا اللہ کے سوا اور کسی کو میں خدا ٹھہراؤں؟ اگر رحمان کچھ میرا برا چاہے، اگر اللہ مجھے کچھ تکلیف پہنچائے تو میں جس بتوں کی پوجا کرتا ہوں وہ مجھے خدا سے چھڑا لیں گے؟ کیا میری وہ سفارش کریں گے، مجھے بچا سکیں گے؟ بالکل نہیں۔ فرمایا انی اذا فی ضلال مبین، بے شک جب میں ایسا کروں گا تو میں کھلا گمراہی میں ہوں، میں ایسا نہیں کرنے والا، میں بتوں کو نہیں پوجنے والا، میں تو اس ذات کو پوجوں گا، میں تو اس کی بندگی کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا۔ جب یہ بات اس نے کہی تو پھر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، انی آمنت بربکم فاسمعون، کہا مکرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میری بات کو سن لو۔ میں تمہارے رب پر، اب بات وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر، وہ تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، میری بات کو سن لو۔ جب اس نے یہ بات کہی تو سارے کے سارے پتھر اس کے اوپر برس پڑے۔ تو یہ بھی ہماری قوم کا تھا، یہ بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے اوپر ایمان لے آیا ہے، اور سارے کے سارے قوم کے پتھر حبیب نجار پر جو ہے وہ گر پڑے۔
اب انہوں نے اس کو سنگسار کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آرے کے اندر رکھ کے حبیب نجار کو چیر دیا، ایک روایت میں ہے کہ حبیب نجار کو کھڈا کھود کے انہوں نے دفن کر دیا، ایک روایت میں ہے کہ پتھر مار مار کے اسے شہید کر دیا۔ اسی طریقے سے روایتوں کے اندر لکھا علماء نے کہ حبیب نجار کو انہوں نے شہید کر دیا۔ جب شہید کر دیا تو اس کی روح میں سے آواز آئی، اب بتاؤ کہ نبیوں کا کام تمہارے ذمے ہے تبلیغ کرنا، اب مبلغ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تبلیغ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو نماز کا کہتا ہوں تو مجھے وہ برا بھلا کہتا ہے، میں کسی کو قرآن کا کہتا ہوں تو مجھے وہ ایسی تکلیف دے دیتا ہے، اگر میں کسی کو بیٹی کو کہتا ہوں تو بیٹی میرا کہا نہیں مانتی۔ گھر سے تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے کسی دوست کو کہا نماز کا تو وہ مجھے کہتا بڑا تو نمازی آ گیا، مجھ سے یہ سنا نہیں جاتا۔ تو اب سنو کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تبلیغ کرنے والوں تبلیغ کا اجر سنو کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میری روح نکلی تو قرآن نے کہا، اللہ کہتا ہے قیل ادخل الجنہ، فرمایا ساتوں آٹھوں دروازے جنت کے کھول کے خدا نے فرمایا جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا۔ اللہ نے اسے جنت کے دروازے کھول کے بلایا۔ پھر آگے فرمایا قال یا لیت قومی یعلمون، کاش کہا کہ میری قوم جانتی کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور معاملہ یہ کیوں ہوا، مجھے جنت میں داخل کیوں کیا گیا۔ بما غفر علی، وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جنت کے اندر وہ مزہ اس کو آیا نا کہ جب رسولوں کے سامنے اس نے، وہ کہتا ہے کہ مرنے کا مزہ تب آئے جو سر قدموں محبوب کے قدموں میں ہو، اور اس کے مرنے کا کیسا مزہ ہوگا کہ تبلیغ کرتے کرتے اس کو سنگسار کر دیا گیا، اور اس کی شہادت کے 3 رسول گواہ، اور وہ جب شہید ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی قیل ادخل الجنہ، آ جا تیرے لیے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے آنا چاہتا ہے آ جا۔ اور جنت کے اندر استقبال کے لیے حوریں بھی کھڑی ہیں، فرشتے بھی کھڑے ہیں، تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ اور آگے فرماتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جانتی کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ بما غفر علی ربی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ کہا کہ مجھے کیوں بخشا، کہا کہ ایک تو میں رسولوں کا میں نے احترام کیا، خدا نے مجھے اس لیے بخش دیا۔ دوسرا، میں رسولوں کی بات کے اوپر ایمان لے آیا، اللہ کی ذات پر، ان کا کہا مانا میں نے، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا۔ تیسرا علماء نے لکھا، وہ کہتا ہے کہ رسولوں کی خاطر اور ان کی اللہ کے دین کی خاطر میں نے اپنی جان قربان کر دی، اللہ نے مجھے اس لیے بخش دیا ہے۔ اور فرمایا کہ بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہا کہ اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا، اللہ نے مجھے عزت والوں میں سے کر دیا۔ آج کوئی کہتا ہے کہ میں تبلیغ کرتا ہوں، مجھے وہ کوسنے دیتا ہے، وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کہا کہ قرآن کہتا ہے سورۃ یاسین شریف کے تبلیغ کرنے والوں کا مقام تو دیکھ، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو راہ حق کی طرف بلاتے ہیں۔ رسولوں کا کام امت محمدیہ کے ذمے لگا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک مقام دیا ہے، تمہیں ایک عزت دی ہے، تمہیں ایک رتبہ دیا ہے کہ تم رسولوں کا کام کرتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتے ہو، خود بھی نیکی کرتے ہو، اور خود بھی برائی سے بچتے ہو، دوسروں کو بھی برائی سے بچاتے ہو۔ اور تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کیونکہ تم بہترین ہو، کیونکہ تمہارا رسول جو بہترین ہے، رسول کی وجہ سے تمہیں اللہ نے بہترین بنایا، اور تمہارا کام یہی ہے کہ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو، خود بھی برائی سے بچتے ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، خود بھی نیکی کرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وما انزلنا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، پھر انہوں نے رسولوں کو بھی شہید کر دیا، حبیب نجار کو شہید کر دیا، رسولوں کو شہید کر دیا۔ پھر یوں کہو کہ اپنے ہاتھوں سے، یہ آیات ہے، تھوڑا سا میں وضاحت کرتا ہوں، یا حسرتن علی العباد، اب وہ حسرت کرنے لگے، زمانہ حسرت کرنے لگا، اینٹیں حسرت کرنے لگی، اب اینٹوں میں سے آواز آنے لگی یا حسرت علی العباد، یا حسرتن علی العباد، کہ دیکھو دیکھو اپنے ہاتھوں سے نور کے شعاؤں کو بجھا دیا، دیکھو دیکھو یا حسرتن علی العباد۔ اب کافر کہنے لگے
کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے شمع کو بجھا دیا جس سے ہمیں شعائیں ملنی تھی رحمت کی، برکت کی، نور کی، ہم نے ان رسولوں کو قتل کر دیا۔ اور وہ ایک قول وہ بھی کہا، یہ قول کس کا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ قول ایک فرشتوں کا بھی ہے۔ کہا فرشتے جب کہنے لگے یا حسرتاً علی العباد، حسرت کی نظر سے، اے قوم تیرا کیا بنے گا، تو نے کیا کر دیا، اپنے ہاتھوں سے حق کے فرستادوں کو تو نے مٹا دیا، اپنے ہاتھوں سے تو نے رسولوں کو قتل کر دیا جس سے تمہیں ہدایت کے راستے ملنے تھے۔ اور ایک قول خود خدا کا بھی ہے، اللہ کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد، کہا اے قوم ہم نے تیری طرف روشنی بھیجی تھی، ہم نے تیرے طرف نور کے اجالے بھیجے تھے، ہم نے تیرے طرف حق کے راستے بتانے والے رسول بھیجے تھے، تو نے اپنے ہاتھوں سے ان رسولوں کو قتل کر دیا۔ اب وہ حسرت بھری، آج بھی لوگ حسرت بھری نظر سے دیکھتے ہیں جب کوئی بندہ چلا جاتا ہے، ان کے بیچ میں سے اچھا بندہ جب چلا جاتا ہے تو پھر قوم کہتی ہے کاش وہ زندہ ہوتا، آج یہ ہماری نوبت نہ ہوتی، کاش وہ حق بتانے والا تھا، وہ سچ بتانے والا تھا۔ آج بھی اگر قوم سوچے کہ ملک پاکستان کے اندر وہ لوگ نہ رہے، وہ چمک نہ رہی، وہ دمک نہ رہی، وہ روشنی نہ رہی، وہ اجالا نہ رہا، ہمیں حق بتانے والے نہ رہے، ہمیں حق سمجھانے والے نہ رہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانے والے نہ رہے، ہمیں وہ پہچان دینے والے نہ رہے، ہمارے سامنے وہ چیزیں جو کھول کے رکھتے تھے وہ نہ رہے، جب وہ لوگ ہم سے چلے گئے ہماری رمق، زندگی کی رمق ختم ہو گئی، ہمارے اندر وہ چیزیں دن بدن پیچھے چلی گئی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اندھیرے میں جا رہے، ہمارے اندر وہ روشنی نہیں رہتی، ہمارا آپس میں اتفاق ٹوٹ گئے، محبتیں ٹوٹ گئی، وہ آپس میں شام کا بیٹھنا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا، پیار کی باتیں کرنا وہ نہ رہی، کیونکہ وہ جو لوگ اکٹھے ہمیں کرتے تھے، ہمیں آپس میں جوڑتے تھے، ہمیں آپس میں بٹھاتے تھے، وہ لوگ نہ رہے۔ وہ کیوں نہ رہے؟ ہم نے ان کی قدر نہ کی، ہمیں ان کی شناخت نہ تھی، ہمیں ان کی قدر نہ تھی، جیسے ان لوگوں نے رسولوں کی قدر نہ کی، اپنے ہاتھوں سے وہ دیے بجھا دیے خدا نے، اسی طرح ہم نے قدر نہ کی، ہم میں سے وہ لوگ چلے گئے، آج ہم اندھیرے کے اندر ہیں، پھر ایسے لوگ ہمارے اندر پھر دوبارہ نہیں آئے، وہ ہمیں سزا مل رہی ہے۔ کب تک اللہ ناراض رہے گا؟ پتہ نہیں کب تک یہ سزا ہمیں ملے گی، کیونکہ ہمارے اندر وہ احترام نہ تھا، وہ پہچان نہ تھی، وہ ادب نہ تھا، وہ ہمارے اندر لگن نہ تھی، ہمارے اندر وہ چیزیں نہ تھی کہ ہم ان کا احترام کرتے۔ خدا ہماری وہ رونقیں قائم رکھتا، ہمارے بیچ وہ بندے محفوظ رکھتا جو ہمیں حق بتاتے تھے، سچ بتاتے تھے۔ اپنی طرف بھی دیکھو، قرآن کا معنی اس طرف بھی جاتا ہے، قرآن کا معنی اس طرف بھی جاتا ہے، سمجھنے کی صرف تھوڑی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب توجہ کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ جو نماز کو اٹھتے تھے ساتھ ہمیں بھی اٹھاتے تھے، وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ جو لوگ تسبیحاں پڑھتے تھے جن کو دیکھ کے ہمارا دل بھی کرتا تھا، وہ لوگ کہاں گئے؟ اور وہ جو لوگ قرآن کی 6 دن میں قرآن ختم کیا کرتے، دیکھتے، ہم آنکھوں سے دیکھتے تھے، صبح قرآن کھول کے بیٹھیں، دوپہر کو قرآن کھول کے بیٹھیں، شام کو قرآن کھول کے بیٹھیں، ہمارا دل کے اندر بھی وہ جذبہ اٹھتا تھا کہ ہم بھی کاش اسی طرح قرآن پڑھیں گے جس طرح اس کو محبت ہے، ہمارے دلوں میں بھی ایسی محبت ہو۔ وہ بندے ہم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے جو ہمارے اندر وہ جذبے اجاگر ہوں کہ ہم خود بھی نیکی کی طرف کھینچے چلے جائیں اور ہمارے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھی کھینچے چلے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان الفاظوں کے اوپر جو میں نے کہا، جو غلطی ہوئی اللہ معاف فرمائے، جو کلمے اچھے نکلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جن بھائی نے سنتے نہیں ادا کی وہ سنتے ادا فرما لیں۔ آمین ثم آمین۔